سلام۔ ایک عورت اپنی بیٹی کے ساتھ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، جس نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس عورت نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں پسند ہے کہ روز قیامت تمہیں جہنم کی آگ کے کنگن پہنا دیے جائیں؟ اس عورت نے جلدی سے وہ کنگن بچی سے اتارے اور کہا، اب یہ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ بحوالہ ابو داؤد۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری حفاظت میں آتا ہوں عاجز آ جانے سے، سستی سے، بزدلی اور بڑھاپے سے، اور تو مجھ کو اپنی حفاظت میں رکھنا زندگی اور موت کے فتنے سے، اور قبر کے عذاب سے بھی مجھے بچا لینا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باہمت اور صحت مند اور طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے، اور خیر تو دونوں ہی میں ہے۔ جو چیز تمہارے لیے نافع ہو اس کے لیے کوشش کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ 3 کاموں سے راضی اور خوش ہوتا ہے، اور وہ یہ ہیں: تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کی آسمانی رسی یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑھو، اور اللہ 3 کاموں ہی سے ناراض اور ناخوش ہوتا ہے۔ وہ 3 کام یہ ہیں: فضول بحث مباحثے میں مت پڑو، بے فائدہ سوال جواب سے پرہیز کرو، مال جیسی قیمتی شے کو بلا سوچے سمجھے مت اڑاؤ۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہی ہے۔ کسی کو معاف کر دینے سے عزت اور مرتبے میں اضافہ ہی ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ورثہ میت پر نوحہ اور رونا دھونا کرتے ہیں، جبکہ میت کو تو اس کے اپنے جرم اور گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی شخص کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کرا سکتا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں۔ صرف اللہ کا فضل و کرم ہی کسی کی نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ بعض لوگ نیکی کرتے ہیں، اللہ انہیں مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ بعض لوگ کسی گناہ اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں تو اللہ انہیں دنیا ہی میں کسی بھی صورت میں سرزنش اور ناگواری فرما کر
انہیں بخش دے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ علم جیسی عظیم روشنی اہل علم کے سینوں سے نہیں اٹھائے گا، بلکہ قیامت کے قریب علم قبض کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ علماء حق کو زمین سے اٹھا لے گا اور لوگ جہلاء کو اپنا رہبر و رہنما بنا لیں گے، جو بغیر علم کے دینی معاملات میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے، خواہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نرمی اور شفقت پر جس قدر کرم نواز اور مہربان ہوتا ہے، سختی پر نہیں۔ جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں نرمی اور مہربانی ڈال دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو گھرانہ باہمی نرمی، محبت اور مہربانی سے محروم کر دیا گیا تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں اور نعمتوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ بحوالہ طبرانی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنی حلال کمائی سے ایک کھجور کا دانہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہو کر اسے اپنے دست رحمت میں لے لیتا ہے۔ جیسے تم اپنی اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتے ہو اور اس کی حفاظت کرتے ہو یہاں تک کہ وہ کھجور کا ایک دانہ بڑھ کر احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے یا اس سے بھی بڑا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطاء سرا او علانیۃ واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم اجرنی من النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب زدنی علما۔ اللہم اجرنی من النار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطاء سرا او علانیۃ واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔